کیا بات ہے؟ میں نے خوابگاہ سے باہر نکل کر پوچھا۔ بہت خوفناک واردات ہوئی ہے جناب، مسٹر راشر موشے، رمیان لوشی آئین اور دوسرے بہت سے لوگ وحشیانہ انداز میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ کیا؟ میں خوفزدہ انداز میں بولا۔ یہ دیکھیے۔ ملازم نے اخبار میرے سامنے کر دیا۔ میں نے گرنے سے بچنے کے لیے دروازے کا سہارا لیا تھا اور پھر میں نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا۔ تہذیب بھی اٹھ کر میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے اخبار سامنے پھیلایا۔ سب کچھ توقع کے عین مطابق تھا۔ لوگوں کی یادداشت اتنی خراب بھی نہیں تھی کہ وہ علی یار خان کو بھول جاتے۔ میرا نام صاف لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ پرانا واقعہ دہرایا گیا تھا۔ ان بڑے آدمیوں کے قتل پر سخت رنج و غم کا اظہار کیا گیا تھا۔ پورا اخبار بھرا ہوا تھا۔ ہورڈنگ کی تصویر نمایاں طور پر شائع کی گئی تھی جس پر لاشیں کیلوں سے ٹنگی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے جذباتی جملے لکھے گئے تھے۔ اس واردات کو اس صدی کی سب سے ہولناک واردات قرار دیا گیا تھا۔ میرے بارے میں بڑی تفصیلات لکھی گئی تھی۔ وہ سب کچھ تھا جو میں چاہتا تھا، اور اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ وہ لوگ پوری طرح اس واردات کا ذمہ دار علی یار خان کو قرار دیتے۔ اخبار کی معلومات محدود نہیں تھی۔ اس نے اولی باوڑ کا نام صاف لکھا تھا اور اس تحریر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ اولی باوڑ نے اس دوران علی یار خان کے لیے اپنی تمام تر سرگرمیاں روک دی تھی اور صرف اسی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ دنیا کے مختلف گوشوں میں اولی باوڑ نے علی یار خان کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہا۔ بعض بیانات میں میری سرگرمی کی وجہ اولی باوڑ ہی کو قرار دیا گیا تھا اور اس پر الزام لگایا گیا تھا کہ اگر وہ اس مسئلے کو عام مسئلہ قرار دیتا اور اس میں خصوصی سرگرمی نہ دکھاتا تو انتقام کے یہ شعلے اس حد تک بلند نہ ہوتے اور یقینی طور پر یہ مسئلہ دب جاتا۔ ہاورڈ ہی کے جنون کا نتیجہ ان 8 رہنماؤں کے قتل کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ علی یار خان کو یقینی طور پر اس حد تک مشتعل کر دیا گیا کہ وہ امریکہ واپس آ کر اولی باوڑ کو چیلنج دے۔ تمام خبریں پڑھنے کے بعد میں نے تہذیب کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تہذیب، اس جنگ کی ابتدا میں جس پیمانے پر چاہتا تھا اسی پیمانے پر ہوئی ہے۔ میرا مقصد پورا ہو گیا اور اب میں اپنے اصل مشن کے راستے پر چل پڑا ہوں۔ لیکن علی، کیا تم یہ بات نہیں محسوس کرتے کہ ہم صرف 2 افراد امریکی محکموں سے کس طرح نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ بات صرف امریکی یہودیوں کی نہیں بلکہ اس واردات کے بعد تو ظاہر ہے پولیس اور دوسرے محکمے بھی ہمارے پیچھے لگ جائیں گے۔ یہ مجبوری تھی تہذیب، ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو پھر اب کیا پروگرام ہے؟ تم نے اچھی طرح ان خبروں کو پڑھا ہوگا۔ بظاہر تم میں ایسی کوئی بات نہیں نظر آتی جس میں کسی کا شک ہو۔ بظاہر تم میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جس میں کسی کا شبہ مائیکل جوشر کی جانب جائے۔ ایک بات اور بتاؤ علی، جن لوگوں سے تم نے وہ ہورڈنگ تعمیر کرایا، کیا وہ تمہاری نشاندہی نہیں کر سکتے؟ نہیں ڈیئر، خدا پر بھروسہ رکھو۔ بظاہر میں نے کوئی کچا کام نہیں کیا، اپنے آپ کو ہر طرح محفوظ رکھ کر ہی تمام اقدامات کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم محتاط رہیں گے۔ اب میری ہدایت سن لو۔ فی الحال تم فلیٹ میں واپس جاؤ اور کل سے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں تم سے خود ہی رابطہ رکھوں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تم سے کہنا ہے، اور وہ یہ کہ اسی دوران کسی بھی طرح جوشو سے رابطہ قائم کر کے اسی بلڈنگ میں کسی قیمت پر ایک فلیٹ اور حاصل کر لو، تاکہ اگر کسی طرح ہمارے فلیٹ کی نشاندہی ہو جائے تو ہم کسی بدلی ہوئی شکل میں اس دوسرے فلیٹ میں منتقل ہو سکیں۔ یوں تو میں اور بھی انتظامات کر رہا ہوں، لیکن یہ کام تم اپنے طور پر کر لو اور پھر اپنے فلیٹ تک محدود ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ میں جانتی ہوں کہ تم بلا وجہ کوئی بات نہیں کہتے۔ ہاں تہذیب، کھیل شروع ہو چکا ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکا میں اس کھیل سے نمٹوں گا، اور جب صورتحال ایسی ہوئی کہ یہاں سے میرا ہٹ جانا ضروری ہو گیا تو پھر میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا۔ اس کے بعد ہی ہم آئندہ کے لیے مزید فیصلے کریں گے، اوکے؟ تہذیب نے جواب دیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا۔ مائیکل جوشر کے میک اپ میں اس واردات کے بعد جو صورتحال ہونا چاہیے تھی اس کا میں نے پوری طرح اہتمام کیا۔ میں نے ڈوبتے لہجے میں اپنے اس ملازم سے کہا، میرے معالج کو فوراً طلب کر لیا جائے، اور میری کیفیت دیکھ کر ملازم نے فوراً ہی ڈاکٹر کو طلب کر لیا۔ میں نے انتہائی کوشش سے اپنے آپ کو اس طرح بنا لیا جیسے شدید ذہنی تکلیف کا شکار ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے طاقت کے 2 انجیکشن دیے اور صورتحال دریافت کرنے لگا۔ کسی حد تک سنبھلنے کے بعد میں نے اخبار اس کے سامنے کر دیا اور ڈاکٹر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے مجھے تسلیاں دی اور خود کو پرسکون رکھنے کا کہہ کر رخصت ہو گیا۔ ملازموں کو اس نے ہدایت دے دی تھی کہ کم از کم شام کو 5 بجے تک مجھے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں۔ اسی دوران کیا ہوتا رہا مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں، البتہ رات کو سونے میں جو کسر باقی رہ گئی تھی وہ میں نے مزے کی نیند لے کر پوری کی۔ موقع ملا تھا تو اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھاتا؟
رات کو انتظامیہ کے کچھ افراد میرے ڈاکٹر کی معیت میں میرے پاس پہنچے تھے۔ میں نے شدید درد و کرب کے آثار چہرے پر پیدا کر کے ان سے ملاقات کی اور وہ مجھ سے مقتولین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے۔ میں نے غمزدہ لہجے میں کہا، میں اس نقصان عظیم کے پورا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے وہ صہیونیت کے ستون تھے۔ ان کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا ہمارے لیے انتہائی تاریک راستے کھولتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان کی کسر کیسے پوری ہوگی۔ ان لوگوں کی غیر موجودگی نے میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں، اور جو مشن میں لے کر چل رہا تھا مجھے یقین ہے کہ اب میں اسے پورا نہ کر سکوں گا۔ لوگ مجھے تسلیاں دینے لگے۔ ایک آفیسر نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کروں، کیونکہ ان لوگوں کی غیر موجودگی میں میری ذمہ داریاں کچھ اور بڑھ گئی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کس طرح اپنے آپ کو سنبھال پاؤں گا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ مجھ سے مختلف لوگ ملنے آئے اور میں نے بستر پر پڑے پڑے ان سے ملاقات کی۔ اسی دوران میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، بس ہلکی سی غذا، جوس وغیرہ لے لیتا تھا تاکہ جسمانی صحت بالکل ہی تباہ نہ ہو جائے۔ لیکن میرے اترے ہوئے چہرے اور کمزور سی حالت کو ہر شخص ہی محسوس کر رہا تھا۔ تہذیب سے اسی دوران صرف 2 بار چند جملوں میں گفتگو ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ مطمئن رہو، سب ٹھیک ہے۔ تہذیب نے کہا تھا کہ وہ بالکل مطمئن ہے اور صورتحال پر پوری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جوشو کی عنایات جاری ہیں اور وہ کر دیا گیا ہے جس کی خواہش کی گئی تھی۔ گویا سب کچھ میری مرضی کے مطابق تھا۔ اس کے بعد پہلی فرصت میں نے مسٹر جوشو کی دولت جو کرنسی کی شکل میں تھی یہاں سے منتقل کر دی۔ اس کے لیے مجھے تہذیب کو خفیہ طور پر طلب کرنا پڑا تھا، اور رات کی تاریکی میں عقبی دیوار کے دوسرے حصے سے تہذیب نے نوٹوں کے بنڈل وصول کیے اور انہیں لے کر چل پڑی۔ اس نے دوسرے دن مجھے فون پر اطلاع دی، ان چیزوں کو بڑی ذہانت سے محفوظ کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ انتظار مجھے جس شخص کا تھا وہ ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچا تھا، اور باقی ہنگامے تو بدستور تھے۔ غالباً 8ویں دن تل ابیب سے کچھ رہنما مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ یہ دینی عالم ہی تھے اور ان کے ساتھ 2 فوجی آفیسر بھی تھے۔ میں نے ان کا استقبال کیا، لیکن ویل چیئر پر بیٹھ کر، چونکہ ڈاکٹر کے بیان کے مطابق میرے اندر بے پناہ کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔ ایک عالم نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا کہ آپ کچھ دن کے لیے امریکہ چھوڑ دیں۔ یہاں آپ کے ذہن پر وہ تمام چیزیں سوار رہیں گی جو آپ کے لیے مہلک ہو سکتی ہیں۔ ہمیں آپ کی اشد ضرورت ہے، ہم آپ کی اس کیفیت میں نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا کہ صورتحال کچھ بھی ہو، میرا یہاں رہنا ضروری ہے۔ میں نے اس شخص علی یار خان کے بارے میں تل ابیب کے رہنماؤں سے مفصل گفتگو کی، اور ان کے چہروں پر جو بے بسی اور جو تکلیف تھی اس نے میرا سینہ فخر سے پھیلا دیا۔ میں کسی کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ لوگ تیش کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہوں جس کا کوئی حل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ کیوں نہ حکومت پاکستان سے اس سلسلے میں احتجاج کیا جائے اور علی یار خان کے اہل خاندان کو ان معاملات میں ملوث کیا جائے؟ میں نے تجویز پیش کی۔ نہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ علی یار خان کی شہریت اب پاکستان کی نہیں۔ جس وقت وہ امریکہ میں مقیم تھا اس وقت بے شک اسے پاکستانی باشندہ کہا جا سکتا تھا، لیکن امریکہ سے نکلنے کے بعد اس نے کبھی پاکستان کا رخ نہیں کیا۔ اسے بیروت کی شہریت مل گئی تھی۔ چنانچہ اب حکومت پاکستان سے اس سلسلے میں احتجاج بیکار ہے۔ میری یہ کوشش بھی میری تسلی کے لیے تھی کہ کم از کم ان لوگوں کو یہاں بھی بے بسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان 8 افراد کی مصروفیات کے بارے میں تحقیقات جاری تھی۔ اخبارات کے بیان سے ان کی تحقیقات کے نتائج مسلسل سامنے آ رہے تھے۔ وہ لوگ اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ یہ 8 افراد اسی رات کسی خفیہ پروگرام کے تحت نکلے تھے اور کسی کو بتائے بغیر کہیں چلے گئے تھے، اور اس کے بعد ان کی لاشیں ہی نظر آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ان کی گاڑیاں شہر کے مختلف حصوں میں پائی گئیں، لیکن اس سے کسی خاص پہلو کا تعین نہیں ہوتا تھا۔ میرے ذہن میں اب ایک خدشہ اور بھی پیدا ہو گیا تھا، جس کے لیے میں نے تہذیب سے رابطہ قائم کر کے مسٹر جوشو کو ایک پیغام بھجوا دیا۔ میں نے تہذیب سے کہا تھا کہ وہ مسٹر جوشو سے کہے کہ اب وہ مجھ سے قطعی لا تعلق رہیں اور کسی بھی طرح مجھ سے تعلق کا اظہار نہ کریں۔ تہذیب نے اس گفتگو کے بعد مجھے اطلاع دی کہ انتظامیہ کے افراد نے مسٹر جوشو کو 2 دن اور 2 رات اپنی تحویل میں رکھا، اور مسٹر جوشو ہی نہیں بلکہ لوئیشی بھی پولیس کی تکلیفوں کا شکار رہی، اور ان لوگوں سے مختلف طریقوں سے میرے بارے میں پوچھا گیا۔ میں نے اس سلسلے میں کارروائی کرنا نامناسب سمجھا، اور نہایت غور و خوض کے بعد ایک رات میں نے اپنی جگہ سے نکل کر تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے ایک ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔ میں نے وہاں سے پولیس کے ایک اہم محکمے کو ٹیلی فون کیا، اور جب ٹیلی فون ریسیو کر لیا گیا تو میں نے ان سے کہا، میں علی یار خان ہوں، یہاں میری آمد صرف اولی وارڈ کے لیے ہے۔
और मैंने ओली बावड़ को दुनिया के हर गोशे में नाकामी और शिकस्त से दोचार करने के बाद अमेरिका आकर उससे मुकाबला करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में अगर मेरे साथ किसी को मुलव्वस समझा जाएगा तो ये सिर्फ इंतजामिया की नाअहली होगी। मैं अपनी ज़ाती जंग में किसी और को उलझाना नहीं चाहता। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने तौर पर कर रहा हूँ। ये बात करने के बाद मैंने टेलीफोन बंद कर दिया और अपने तमाम निशानात मिटा दिए, यहाँ तक कि फर्श से जूतों तक के निशानात भी साफ कर दिए ताकि कोई शुबा बाकी ना रहे। उसके बाद मैं बाहर निकल आया। मिस्टर माइकल जोशर तय खाने में मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने अपने आप से समझौता कर लिया था। बाहर के हालात की मैंने उन्हें अभी हवा नहीं लगने दी थी कि ख्वाह मुख्वाह जज्बाती हो जाते और मुमकिन है जोश के आलम में कोई ऐसी हिमाकत कर बैठते कि मुझे उनकी ज़िंदगी का फौरी खात्मा करना पड़ता। मज़ीद 2 दिन इंतज़ार करना पड़ा और तीसरे दिन मेरा सबसे प्यारा दोस्त, सबसे अजीज साथी ओली बावड़ मुझसे मुलाकात करने के लिए आया। उसके साथ ही CIA के 4 अफराद थे जो बहुत ही चाको चौबंद और अलर्ट नजर आ रहे थे। मेरे पास पहुंचने के बाद उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा किया और फिर अफसोसनाक लहजे में बोला, मैं उन्हीं 8 अफराद के कत्ल के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ माइकल जोशर, जिनकी जुदाई हमारे सीनों पर गहरे दाग छोड़ गई। आपके डॉक्टर से मिलकर मुझे ये भी मालूम हुआ कि मुझे आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उस रात वो तमाम अफराद कहाँ जाने के लिए निकले थे। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपका उनसे मुसलसल राब्ता रहता था। वो कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ उन 8 को किसी खास सिलसिले में जमा होना था और कोई मीटिंग करना थी, या अगर किसी तरह उस बदबख्त अली यार खान ने उन लोगों को यकजा किया तो उन्हें क्या कहकर उस जगह बुलाया गया। अगर आप इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई कर दें तो मेरा ख्याल है मैं बहुत से मसाइल हल कर लूँगा। हो काश वो मुझसे राब्ता करके मुझे सूरत हाल बता देते, या फिर मैं भी उनके साथ शरीक होता। मौत तो एक दिन आनी ही है। अगर मैं उनके साथ ही चला जाता तो शायद मुझे इस तरह हर लम्हा हर घड़ी न मरना पड़ता। मैंने जवाब दिया, गोया आपको उस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। इसके अलावा कुछ और मालूमात भी मुझे आपसे दरकार है। मैंने सुना है कि उन दिनों चंद लोग आपकी मुआवनत कर रहे थे और आपके दफ्तरी उमूर में आपका हाथ बटा रहे थे। वो कौन थे? 2 अकीदतमंद मियाँ बीवी जो अपने नेक जज्बों से मेरी मुआवनत कर रहे थे। क्या अब भी वो आपके पास आते हैं? नहीं, मैंने उन्हें खुद ही रुखसत कर दिया था क्योंकि मेरे पास उनके लिए मजीद कोई काम नहीं रहा था। आपसे ये गुफ्तगू करने का मकसद यही है कि मैं गहरी निगाह से हालात का जायजा ले रहा हूँ। अगर अली यार खान यहाँ आने के बाद इन हरकतों पर तुल गया है तो आपकी जिंदगी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और उसका आप तक पहुंच जाना मुश्किल नहीं होगा। मैंने चेहरे पर किसी कदर ताज्जुब के आसार पैदा करके कहा, गोया तुम्हारा मतलब है कि वो हाँ, हम इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि क्यों ना आप यहाँ से किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं। कुछ अरसा वहाँ क़याम करें। इसी दौरान हम उस चोर का पता लगा ही लेंगे। उस पर गौर किया जा सकता है। मुझे ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं, लेकिन अपने मिशन की तकमील के लिए मैं कुछ और सांसें चाहता हूँ। अपने मरहूम दोस्तों की उन ख्वाहिशात को पूरा कर सकूँ जो उनके सीने में मोइज़न थी। मैं फौरी तौर पर कुछ इंतजामात किए देता हूँ। उसके बाद इंतजामिया से गुफ्तगू करके मैं आपको यहाँ से मुंतकिल करने के इंतजामात कर दूंगा। ओली बावड़ रस्मी गुफ्तगू के बाद उठ गया। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने आया था। वो सदर दरवाजे से निकलकर पोर्च की जानिब बढ़ गया। मैं अपनी जगह खड़ा हुआ उसे देख रहा था। दफादन मैंने ओली बावड़ को चौंकते हुए देखा। गाड़ी में कदम रखते रखते वो एकदम नीचे उतर आया और फिर जमीन पर बैठकर किसी निशान को देखने लगा। मेरी छठी इसने मुझे एहसास दिलाया कि गड़बड़ हो गई है। वो क्या देख रहा है इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन जहन बहुत से मामलात की तरफ जाता था। दफातन मैंने ओली बावड़ को अपने लिबास से पिस्तौल निकालते हुए देखा और फिर उसका रुख सदर दरवाजे की जानिब मुड़ते हुए मैंने महसूस किया। बस ये एक लम्हा मेरे लिए बहुत काफी था, लेकिन गड़बड़ हो गई थी और कोई बड़ी ही गड़बड़ हो गई थी। ओली बावड़ जैसे ज़ेरिक आदमी से हर तरह की तवक्को रखी जा सकती थी। यकीनन उसने कोई ऐसा निशान पा लिया था जो मेरी तरफ इशारा करता था और अब सूरत हाल मेरे हाथ में नहीं थी। एक लम्हे में फैसला करके मैं सीधा उस तय खाने की जानिब दौड़ा जहां माइकल जोशर मौजूद था। उस तय खाने के अलावा इस वक्त और कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां मैं जान बचा सकता था। चुनाचे फुर्ती से तय खाने का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच गया। वक्ती तौर पर यहीं पनाह ली जा सकती थी। माइकल जोशर बसैरी पर दराज गहरी नींद सो रहा था। मैं एक सोफे पर बैठ गया और ऊपर होने वाली भाग दौड़ का अंदाजा करता रहा।
میرا ذہن ان امکانات کا جائزہ لے رہا تھا جن کی وجہ سے اولیو ہاورڈ کو مائیکل جوشر پر شبہ ہوا تھا۔ بظاہر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ زمین پر جھک کر دیکھنے سے زیادہ یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شاید جوتے کا کوئی نشان۔ دفعتاً میرے ذہن کے خانے کھل گئے۔ میں نے جس ٹیلی فون بوتھ سے انتظامیہ کو مخاطب کیا تھا وہاں سے میں نے ریسیور پر سے نشانات مٹا دیے تھے، فرش سے جوتوں کے نشانات بھی صاف کر دیے تھے، لیکن ٹیلی فون بوتھ کے باہر ممکن ہے جوتے کا کوئی نشان رہ گیا ہو، اور یہاں پورچ میں یہی نشان اولیو ہاورڈ کی رہنمائی کا باعث بنا ہو۔ بظاہر اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب میں نے سمجھ لیا تھا کہ فی الحال میں یہاں قیدی ہوں۔ دیکھنا یہ تھا کہ اولیو ہاورڈ پر میری اچانک گمشدگی کا کیا اثر ہوتا ہے اور وہ کس انداز میں سوچتا ہے۔ مائیکل جوشر کی شخصیت اب مشکوک ہو گئی تھی۔ میں سوئے ہوئے مائیکل جوشر کو دیکھتا رہا۔ حالات سے ناواقف یہ شخص آرام کی نیند سو رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اس کے لیے کیا مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے، اوپر سے بھاگ دوڑ کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اولیو ہاورڈ نے اس سلسلے میں کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ کیا اس کے ذہن میں یہ شبہ موجود ہے کہ میں اب بھی اسی عمارت میں موجود ہوں، یا پھر اس نے یہ سوچ لیا ہوگا کہ میں باہر نکل گیا ہوں۔ کوئی فیصلہ کرنا ابھی مشکل تھا۔ مجھے کم از کم رات ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اولیو ہاورڈ کی ذہنی پہنچ سے میں ناواقف نہیں تھا۔ اس نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ میری گمشدگی تعجب خیز ہے اور ممکن ہے میں اسی کوٹھی کے کسی حصے میں چھپا ہوا ہوں۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ اس تہہ خانے کا سرا پاتا ہے یا نہیں۔ ہاں، اگر کسی طرح اس نے مجسمے کو چھیڑ دیا تو پھر علی یار خان کا اللہ مالک ہے، اس کے بعد بچنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے اب ان تمام باتوں کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ مائیکل جوشر تھوڑی دیر کے بعد جاگ گیا۔ اس نے گردن کو ہلا کر مجھے دیکھا اور چونک پڑا، البتہ منہ سے کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس کا منہ بن گیا۔ تم نے میری زندگی جس طرح معطل کر کے رکھ دی ہے، میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ کیا تم اس بات کا شکریہ ادا نہیں کرو گے مائیکل جوشر کہ میں نے تمہیں اس تہہ خانے میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی؟ واقعی تم شکریہ کے قابل ہو، کیونکہ میرے ہی گھر میں تم نے مجھے قیدی بنا کر میری تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد مجھ پر مسلسل احسانات کیے جا رہے ہو۔ بلا شبہ ان احسانات کا سیرا کوئی شخص کسی کو نہیں دے سکتا۔ اور میں اس کی بات پر آہستہ سے ہنس پڑا تھا۔ مائیکل جوشر، تمہاری اس کوٹھی پر اب میرا قبضہ نہیں، بلکہ امریکی انتظامیہ کے افراد اس پر قابض ہیں۔ کیا مطلب؟ جوشر چونک پڑا۔ ہاں، یہاں اب انتظامیہ کا قبضہ ہے اور بے شمار لوگ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مائیکل جوشر نے پوچھا۔ میرا دوست اولیو ہاورڈ، حقیقت یہ ہے مائیکل جوشر کہ تمہاری تمام مصیبتوں کا ذمہ دار وہی ہے۔ اس سے ملو تو یہ بات ضرور کہنا۔ مائیکل جوشر عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا تھا، پھر وہ برائے ہوئے لہجے میں بولا، تم نہایت شیطان صفت انسان ہو۔ در حقیقت میں نے تم جیسا شیطان اس سے قبل نہیں دیکھا۔ ایسا نہ کہو مائیکل جوشر، تمہاری حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے، میں نے کہا اور ہنس پڑا۔ میرے ذہن میں در حقیقت ابھی تک مائیکل جوشر کے بارے میں کوئی صورت واضح نہیں ہو سکی تھی۔ اسے زندہ چھوڑنے میں بہت سی قباحتیں بھی تھی اور اپنی خود نمائی کا تھوڑا سا جذبہ بھی۔ بہرحال اس کے لیے فیصلہ کرنا فوری ضروری نہیں تھا، اب باہر کی صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ اس رات تقریباً 12 بجے میں تہہ خانے سے باہر نکلا، ہر ایک چیز کی سنگن لیتا رہا۔ کمرے میں قدم رکھنے کے بعد باہر کا اندازہ کیا تو عمارت میں مکمل خاموشی محسوس ہوئی۔ اس کمرے سے باہر نکل آیا اور اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ یہاں سے جائزہ لینے میں خاصی آسانیاں تھیں۔ ملازموں کے کوارٹر تاریک نظر آ رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ ان لوگوں نے ملازموں کو بھی قبضے میں کر رکھا ہے۔ تہذیب مالک ایکس سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب یہاں کے ٹیلی فون پر اس سے رابطہ قائم کرنے کا مطلب تہذیب کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ کوٹھی کے دروازے کے باہر کچھ نقل و حرکت محسوس ہوئی، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی نگرانی مسلسل کی جا رہی ہے۔ اولیو ہاورڈ جیسے شیطان سے اس بات کی توقع کی جا سکتی تھی کہ اس نے میری گمشدگی کے بعد کوٹھی کو بالکل نظر انداز نہیں کر دیا ہوگا۔ یہ جائزہ ضرور لیا ہوگا کہ ایک لمحے میں فرار ہو کر کہاں جا سکتا ہوں۔ ممکن ہے ابھی تک کوٹھی پر اس کا شبہ باقی ہو، اور اس کی تصدیق کے لیے ایک بہتر ذریعہ میرے ہاتھ آ گیا۔ اپنے اس منصوبے پر میں نے غور کیا۔ پورچ میں نگاہ دوڑائی تو مائیکل جوشر کی کار باہر موجود تھی۔ اس کی چابی مائیکل جوشر کی خوابگاہ میں ایک مخصوص جگہ رہتی تھی۔ میں نے انتہائی احتیاط سے نیچے آ کر وہ چابی حاصل کی اور پھر تہہ خانے میں واپس مائیکل جوشر کے پاس پہنچ گیا۔ کیا تم ایک سنہرے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو مائیکل جوشر؟ میں نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہوا بولا، یہاں سے جاؤ، کسی بھی نزدیکی پولیس اسٹیشن پر پہنچ کر اولیو ہاورڈ سے رابطہ قائم کرو اور اس سے کہو کہ اگر علی یار خان سے سمجھوتا کرنا چاہتا ہے
تو اس سے ملاقات کرے. میں تمہیں ایک ٹیلی فون نمبر دیتا ہوں, اس ٹیلی فون پر مجھ سے گفتگو کی جا سکتی ہے. باقی اولی باوٹ اگر اس سلسلے میں کوئی سرگرمی دکھانا چاہے تو پھر یہ بات میرے اور اس کے درمیان ہوگی. تمہیں اس لیے زندگی دی جا رہی ہے کہ تم اولی باوٹ کو اس کی اصل حیثیت سمجھا دو. مذاق کر رہے ہو مجھ سے؟ نہیں مائیکل جوشر, یہ چابی ہے اور باہر تمہاری کار موجود ہے, نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میرا پروگرام تبدیل ہو جائے. لاؤ چابی مجھے دو, مائیکل جوشر نے کہا اور میں نے چابی اس کی طرف بڑھا دی. وہ مشتبہ نگاہوں سے میری طرف دیکھتا رہا. میں نے اسے باہر چلنے کی پیشکش کی تو وہ طے خانے سے باہر نکل گیا. اسے شاید میری حماقت پر ابھی تک یقین نہیں آیا تھا. میں نے باہر تک اس کی رہنمائی کی اور چند لمحے بعد مائیکل جوشر نے کار سٹارٹ کر دی. جی تو بہت چاہتا تھا کہ اس کی روانگی پر باہر ہونے والے رد عمل کا جائزہ لوں, لیکن یہ ممکن نہیں تھا. اس سنہرے موقع سے اگر میں فائدہ نہ اٹھاتا تو پھر شاید اس کوٹھی سے کبھی باہر نہیں نکل پاتا. میں خدا کا نام لے کر عقبی دیوار کی طرف دوڑ پڑا. دیوار پھلانگنے بھی نہیں پایا تھا کہ گولیوں کی تڑ تڑ سنائی دی, لیکن وہ سامنے کے حصے میں تھی. ایک لمحے میں صورتحال کا اندازہ ہو گیا. مائیکل جوشر کار لے کر باہر نکلا ہوگا اور اسے روکنے کی کارروائی کی گئی ہوگی. ابھی تو اولی باوٹ یہی سمجھا ہے کہ اگر میں مائیکل جوشر کے میک اپ میں یہاں موجود ہوں تو یقیناً مائیکل جوشر یہاں نہیں ہوگا. میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. عقبی دیوار کودنے کے بعد میں ایک سیدھ میں دوڑتا چلا گیا اور اس وقت تک دوڑتا رہا جب تک کہ وہاں سے کافی دور نکل نہ آیا. گولیوں کی آوازیں دیر تک مجھے سنائی دیتی رہیں اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی. میں اب اپنا سانس درست کرتے ہوئے تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا. ایک ریسٹورانٹ کے سامنے پہنچ کر میں نے ایک ٹیکسی لی اور اس میں بیٹھ کر چل پڑا. تہذیب مالک ایکس کا حال بھی معلوم کرنا تھا. مائیکل جوشر کے ملازمین اولی باوٹ کے قبضے میں جا چکے تھے, اس لیے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ تہذیب مالک ایکس کی نشاندہی ہوئی یا نہیں. جب میں اپنی بلڈنگ کے سامنے پہنچا تو صورتحال بالکل پرسکون نظر آئی. میرا چہرہ اب بھی مائیکل جوشر کے چہرے سے ملتا تھا. لباس بھی میں اسی کا پہنے ہوئے تھا. اس سے نجات کے لیے جوشو سے رابطہ قائم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. ایک اجنبی انسان کی حیثیت سے میں 2-3 بار اس رائیداری سے گزرا جس میں ہمارا فلیٹ تھا. فلیٹ میں روشنی جھلک رہی تھی. بڑی ہمت کر کے میں نے دروازے پر دستک دی اور پھر وہاں سے دور ہٹ گیا. ایک آڑ سے میں نے دروازہ کھولنے والے کو دیکھا. وہ تہذیب مالک ایکس ہی تھی. پرتجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر کسی قسم کا خوف یا بے چینی کے آثار نہ پا کر میں آڑ سے نکل آیا اور اس کے سامنے پہنچ گیا. اوہ, اندر آ جاؤ, اندر آ جاؤ, اس نے کہا اور میں تیزی سے اندر داخل ہو گیا. تہذیب نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا. حالات پرسکون ہے تہذیب؟ ہاں ابھی تک تو بالکل پرسکون ہے, وہ بولی. تمہارا نیا فلیٹ کہاں ہے؟ نچلی منزل کے آخری سرے پر. کیا وہ بھی جوشو کی ملکیت ہے؟ نہیں, جوشو نے اسے فوری طور پر کرائے پر حاصل کیا ہے. کچھ سامان وغیرہ اس میں ہے؟ ہاں, میں نے احتیاطاً تھوڑا بہت سامان اس میں منتقل کر دیا ہے. لیکن علی, تم خیریت سے تو ہو نا؟ میں صورتحال سے ناواقف نہیں رہی ہوں. گویا تمہیں سب کچھ علم ہے. میرا مطلب ہے اولی باوٹ کے بارے میں اخبارات پوری تفصیل لکھ چکے ہیں. غالباً تم تک اخبار نہیں پہنچا. تہذیب مالک ایکس نے کہا. نہیں ڈیئر, میں تو مائیکل جوشر کے ساتھ تہ خانے میں تھا, میں نے جواب دیا اور تہذیب سنسنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی. اب کیا پروگرام ہے؟ اس نے پوچھا. تمام ضروری چیزیں اٹھا کر یہاں سے نکل چلو, کسی نہ کسی طرح وہ جینی ہارپر تک ضرور پہنچ جائیں گے, میں نے کہا اور تہذیب نے اسبات میں گردن ہلا دی. ہم لوگ انتہائی خفیہ اور محتاط انداز میں اپنی ضروریات کی چیزیں اس دوسرے فلیٹ میں منتقل کرنے لگے اور تقریباً 4 بجے ہم اس کام سے فارغ ہو گئے. نئے فلیٹ میں گو مکمل انتظامات نہیں تھے, لیکن ہم آرام سے یہاں مقیم رہ سکتے تھے. جوشو سے رابطہ قائم کر کے مجھے یہ میک اپ اپنے چہرے سے ہٹانا ہے اور تمہاری شکل بھی تبدیل کرنا ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ نصف بہتر کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ تہذیب نے مسکراتے ہوئے شوخی سے کہا. ہاں, اس لفظ کو جس اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا کوئی تجربہ نہیں مجھے, میں نے کہا. مطلب یہ کہ ایک ایسے ساتھی کو آنے والے وقت کا خیال رکھنا چاہیے. ذرا 1 منٹ, تہذیب بولی اور اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان میں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر میرے سامنے کر دی جس میں کوئی اسپرے تھا. مسٹر جوشو سے اس میک اپ کو ہٹانے والا سیال حاصل کر لیا ہے. میں نے تحسین امیز نگاہوں سے تہذیب کو دیکھا. تمہیں اس کا خیال کیسے آ گیا تہذیب؟ یہ تو جادوگری ہے. جی نہیں, یہ مستقبل ہے. تہذیب نے ایک انداز خاص سے جواب دیا اور میں اس کے الفاظوں میں ڈوب گیا. تہذیب نے شیشی میز پر رکھ دی اور پھر ایک باکس سے کچھ اور سامان نکالنے لگی. یہ میک اپ کا سامان ہے. میرے خیال میں ہمیں اس کام سے فارغ ہو جانا چاہیے. اب تو میرے پاس تمہاری ذہانت کی تعریف کے لیے الفاظ بھی نہیں. در حقیقت تم نے زبردست مشکل حل کر دی ہے. آؤ پہلے تمہارا چہرہ تبدیل کر دوں.
तहजीब खामोशी से मेरे सामने आ बैठी थी। उसे देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर मैंने उसके चेहरे पर प्लास्टिक के टुकड़े चिपकाने शुरू कर दिए। नुस्वानी खुतूत में जो जो खूबियां हो सकती थी मैंने वो तहजीब के चेहरे में समो दी, और उसके बाद जो शक्ल बनी वो ऐसी थी कि इंसान कुर्बान हो जाए। मैंने उसका आखिरी जायजा लिया और मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी। खत्म? उसने सवाल किया। बिल्कुल, आईना देखो। जरूर, मैंने कहा, और तहजीब आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसका मुंह एक लम्हे के लिए खुला फिर बंद हो गया। वो देर तक खुद को देखती रही फिर वापस मुड़ी। ये तुमने अपने ख्वाबों की तकमील की है अली। मैं समझा नहीं। तुमने मुझे बहुत हुसीन बना दिया है। मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं, हकीकत कह रही हूँ। मैं ऐसी तो नहीं हूँ। हाँ तहजीब, तुम ऐसी नहीं। जो कुछ तुम हो वो इससे कहीं ज्यादा हुसीन है। नामुमकिन, तुमने मुझे एहसास कमतरी का शिकार किया है। कमाल है। ये मैं जानता हूँ कि तुम। बहरहाल मैं कुछ ना कहूँगी सिवाय इसके कि काश मेरे यही खदोखाल होते। काश मैं ऐसी ही होती कि तुम्हारा। रात के इस हिस्से में तुम्हारा जहन नींद से बोझल है तहजीब, इसलिए आराम करो। न जाने क्या उल्टी सीधी हाँक रही हो। अभी नहीं सोऊंगी, उसने कहा, और मैं शाने हिलाकर अपने काम में मशगूल हो गया। मैंने जोशू की हैरत अंगेज ईजाद अपने चेहरे पर स्प्रे की और इंतजार करने लगा। मेरे कहने पर तहजीब काफ़ी बनाने चली गई थी। चेहरा नॉर्मल हो जाने पर मैं अपने खदोखाल तरतीब देने लगा। मैंने खुद को काफ़ी बदनुमा बना लिया था। मोटे मोटे होंठ, फूली हुई नाक, जिसे इस तरह खींच दिया गया था कि आगे के दो दांत झांकने लगे। और जब मैंने अपना काम ख़त्म किया तो तहजीब हंस पड़ी। बड़े सितम ज़रीफ हो तुम। क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या बना लिया तुमने खुद को? वो हंसते हुए बोली। अब तो हिसाब बराबर हो गया। तुम्हारा ख्याल था कि मैंने तुम्हें अपना आइडियल बनाया है। अब मुझे क्या अपना आइडियल समझोगी? मैं समझ रही हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ, तहजीब ने हंसते हुए कहा। फजूल बातें ना सोचा करो। जनाब अली, आपसे गलती हुई है। वो क्या? अगर हम सीधे साधे खदोखाल के मालिक होते तो किसी की तवज्जो हम पर ना होती। अब लोग देखेंगे और कहेंगे पहलुए हूर में लंगूर। मैंने उसके नामुकम्मल जुमले में टुकड़ा लगाया। जी हाँ, तहजीब बोली। कोई तुम्हें लंगूर कह कर तो देखे। मैं सीना तान कर बोला और तहजीब बेइख्तियार हंस पड़ी। उस वक्त सूरज निकल रहा था जब हम लंबी तान कर सोए, और फिर उस वक्त आंख खुली जब बाहर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी और गहरा अंधेरा छाता जा रहा था। हमारी जिंदगी का एक दिन खो गया। मैंने कहा, भूख लग रही है, मैं खाना लेने जा रही हूँ। वो मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली। बिस्मिल्लाह, मैंने कहा और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। तहजीब थोड़ी देर के बाद वापस आई तो उसके हाथ में आज के अखबारात दबे हुए थे। अरे ये इस वक्त कहाँ से मिल गए? मैंने ताज्जुब से पूछा। सामने वाले फ्लैट के डस्टबिन से, तहजीब ने जवाब दिया, और मैं मुंह खोले उसे देखता रह गया। हम दोनों ने रात का नाश्ता करते हुए अखबारात देखे। उन 8 मकतूलों के बारे में कुछ खबरें थीं, लेकिन माइकल जोशर का कोई जिक्र नहीं था। फिर हम तैयार हो गए। बिल्कुल ही मुअत्तल होकर नहीं बैठ सकते थे। कुछ न कुछ तो करना ही था, लेकिन बाहर निकलकर कदम कदम पर एहतियात की ज़रूरत थी। मेरी चाल में लंगड़ाहट थी और तहजीब मेरे बाजू में बाजू डालकर चल रही थी। तकरीबन 1 मील तक हम पैदल चलते रहे, फिर टैक्सी में बैठकर चल पड़े। मैंने यूं ही एक पता बता दिया था। एक हुसैन शहरा पर हम उतर गए। बारिश खूब तेज थी, इसलिए एक क्लब नजर आते ही उसमें दाखिल हो गए और 12 बजे तक क्लब की तफरियात से लुत्फ अंदोज होते रहे। तहजीब खुश थी और मैंने भी कुछ वक्त के लिए जहन को आज़ाद छोड़ दिया था। दूसरे दिन के तमाम अखबारात खरीदे गए। अली यार खान का नाम मौजूद था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी जो हमारे लिए तशवीश का बायस होती। माइकल जोशर का कोई जिक्र नहीं था। उस दिन 11:30 बजे के करीब किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। मैं मुहतात अंदाज में दरवाज़ा खोला तो एक दुबला पतला आदमी बैग में टेलीफोन की वर्दी में मलबूस बाहर मौजूद था। आपने अपनी टेलीफोन की खराबी की शिकायत दर्ज कराई है जनाब? उसने सवाल किया। नहीं, हमारा फ़ोन ठीक है। मिस्टर जोशू ने कहा था आपका फ़ोन ख़राब है। ओह, अंदर आकर देख लो, मुमकिन है हमें अंदाज़ा ना हो सका हो। मैंने दरवाजे के सामने से हटते हुए कहा। मेरा नाम गराइशू है, अंदर आ जाओ, मैंने कहा। ड्राइंग रूम में तहजीब भी मौजूद थी। गराइशू ने कहा, हावर्ड को यकीन है कि यहाँ आकर आपने जोशू से राब्ता ज़रूर कायम किया होगा, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं, और अब हालात इस हद तक बदल गए हैं कि वो ठोस सबूत के बगैर मिस्टर जोशू के सामने आंख कभी टेढ़ी नहीं कर सकता। अलबत्ता मिस्टर जोशू की हदायत के मुताबिक नई इतला के बगैर आप उस इलाके का रुख भी ना करें। गुड, किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? बिल्कुल नहीं। मिस्टर माइकल जोशर के बारे में अखबारात बिल्कुल खामोश हैं। उसके बारे में कुछ पता चल सका? मैंने पूछा। पूरी कहानी हमारे इल्म में है। क्या?
مائیکل جوشر اپنی کار میں بیٹھ کر باہر نکلا تو باہر موجود پولیس نے اسے گولیاں کا نشانہ بنا لیا۔ ہارورڈ کا خیال تھا کہ وہ آپ ہیں۔ بعد میں مائیکل جوشر نے مرتے ہوئے بیان دیا جس سے تصدیق ہوئی کہ آپ نے پولیس کو ایک خطرناک دھوکہ دیا ہے۔ مائیکل جوشر نے مرتے مرتے کچھ باتیں پولیس کو بتا دی تھی۔ اس کا بیان حرف بحرف تو نہیں معلوم ہو سکا، لیکن تھوڑی سی معلومات حاصل ہوئیں۔ گویا مسٹر مائیکل جوشر مر چکا ہے، لیکن اس کی موت کی سرکاری طور پر اطلاع نہیں دی گئی۔